وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے نماز تسبیح کے حوالے سے۔ محترم بھائی، نماز تسبیح جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں جی انشاءاللہ ثابت ہے روایت نماز تسبیح والی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنن نبی داود کے اندر 1297 نمبر پر اور ابن ماجہ میں بھی وہ آتی ہے جی، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، تو یہ ثابت روایت۔ ایسے ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ایک روایت یہ بھی ابو داود میں 1299 نمبر پر یعنی 1299 نمبر پر موجود ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح روایت ہے۔ روایت تو بھائی نماز تسبیح والی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک روایت ہے ابو داود کی عبداللہ بن عمر بن عاص والی جی، اس کو بھی بعض محققین نے جو ہے وہ حسن کہا ہے۔ بہرحال یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ والی اور عبداللہ بن عباس والی روایت یہ تو انشاءاللہ ثابت ہے جی اللہ کے فضل سے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص والی بھی حسن بن جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ نماز تسبیح والی روایت ثابت ہے، اس کا ہم نے ذکر کر دیا۔ پھر نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ تو بھائی یہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں اور اس انداز میں پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھی جائے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جائے۔ پھر قرات کے بعد رکوع سے پہلے یعنی قیام کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 15 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ باقی اس کے بعد رکوع میں 10 دفعہ، رکوع سے اٹھ کر پھر 10 دفعہ، پھر سجدے کے اندر 10 دفعہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر اسی طرح سجدہ سے اٹھ کر جلسہ استراحت میں 10 دفعہ۔ تو یہ ٹوٹل بھائی 75 دفعہ یہ تسبیح بن گئی ایک رکعت میں جی۔ تو یہ 75 تسبیحات ایک رکعت میں کہی جائے گی۔ تو ٹوٹل 4 رکعتیں ہیں، تو 4 رکعتوں میں یہ 300 تسبیحات ہو جائیں گی جی، یعنی اس تسبیح کو 300 دفعہ پڑھا جائے گا 4 رکعتوں میں، ایک رکعت میں 75 دفعہ۔ تو یہ حدیث کے متعلق میں نے عرض کر دی ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ نماز ہر ہفتے پڑھ لو، مہینے پڑھ لو، ہر سال یا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھ لو جی۔ بڑی فضیلت ہے اس کی، یہ جو بیان کی گئی ہے بڑی فضیلت ہے اس حدیث کی۔ تو حدیث بھی انشاءاللہ حسن ثابت ہے عبداللہ بن عباس والی، اور پھر جابر رضی اللہ عنہ والی روایت بھی صحیح ہے، اور اس روایت کو جو ہے وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حسن قرار دیا ہے۔ ہمارے شیخ محدث الاثر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، اور جماعت کے مشہور و معروف محقق عالم دین مولانا مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ روایت ثابت ہے عبداللہ بن عباس والی۔ اور پھر ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین، میری مراد شیخ الحدیث مولانا پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ خطیب عرب و عجم کراچی والے جو ہیں، ان سے تقریباً 5 سال پہلے میری بات ہوئی، بالمشافہ ملاقات ہوئی گجرانوالہ میں۔ تو اس ملاقات کے دوران ہماری اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، تو شیخ صاحب نے جی یہی کہا کہ یہ روایت حسن ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حسن روایت قرار دیتے تھے۔ ہمارے شیخ اور استاد محدث اثر حضرت علام حافظ عبد المنان محدث نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نماز تسبیح والی روایت ثابت ہے، درست ہے، اور بھی بہت زیادہ اہل علم ہیں جنہوں نے اس روایت کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ تو لہذا روایت بھی
درست ہے، اس کا طریقہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے اختصار کے ساتھ، تو اس کو پڑھنا چاہیے، فضیلت ہے جی اس کی بڑی۔ آج جنہوں نے یہ کہا کہ نماز تسبیح کے متعلق کوئی روایت ثابت نہیں، اور ان کی بات جو ہے وہ بھائی ہمارے ناقص علم کے مطابق درست نہیں ہے، ان کی تحقیق سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔